أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما انذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين.
صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام
قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله
قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان فغطيني به فأتيته بالكساء اليمان فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعظم لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعلم لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأرمى بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على
فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي يتعذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذن والله فزنا وسعدنا، فكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الفاتحة. صلوات على محمد وآل محمد. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے
اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اس عالم غربت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جان دوں کیسے، اے لال جو تم اذن وگاں مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے میری جاں علی اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، اس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیاء مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ دنیا سے گیا جس گھر محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا، اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئے میری دعا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ سر تیرا بھی جس وقت چرے گا سر نیزا، ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا، ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹیں گے آدھا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے، آداء وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے،
پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. صلوات على محمد وآل محمد. محترم سامعین، اس گفتگو کے لیے جو عنوان قرار دیا ہے وہ حسن ظن خدا کے حوالے سے. ہر انسان اس دنیا کے اندر، اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو پچھلی گفتگو میں کہ جو غلام علی بھائی کی طرف کے اوپر ہم نے کی تھی وہ بلا کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ انسان کی زندگی میں بہرحال سب کے بلائیں اور مصیبتیں آنی ہیں. انسان اپنے آپ کو بلاؤں سے دور نہیں کر سکتا ہے. الدنیا دار للبلاء محفوظۃ. مولا امیر کہتے ہیں کہ اس دنیا سے بلائیں الگ نہیں ہو سکتی ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد. قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایسی دنیا کے اندر پیدا کیا ہے کہ جو رنج سے اور غموں سے بھری ہوئی دنیا ہے. انسان اگر اپنے آپ کو رنج و غم سے الگ کرنا چاہے تو اسے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کرنا ہوگا. دنیا سے انسان کو جو ہے باہر نکلنا ہوگا. تو لہذا جب تک دنیا کے اندر ہیں غم اور رنج اور بلائیں جو ہیں انسان کو گھیرے ہوئے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ بلائیں دور نہیں ہو سکتی ہیں. اب ہمیں بلاؤں کو ٹیکل کرنا ہے، بلاؤں کا مقابلہ کرنا ہے، اور ان بلاؤں کے درمیان جو ہے ہمیں سکون اور اطمینان حاصل کرنا ہے. اب اس سکون کو اور بلاؤں کے درمیان جو ہے راحت انسان کس طرح سے حاصل کرے، اس کے لیے ہمارے علماء نے ایک موضوع اور ایک تھیم ہم سب کو عنایت کی ہے، اور اس کا نام ہے پروردگار کے حوالے سے حسن ظن رکھنا. اگر انسان کا عقیدہ توحید کے حوالے سے مضبوط ہو، تو توحید کے سلسلے میں انسان جو ہے وہ اسٹرانگ ہو، تو
تو پھر وہ دنیا کی کسی بھی بلا کا مقابلہ کر سکتا ہے اور انہی بلاؤں کی گہرائی سے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان پیدا کر سکتا ہے۔ میں نے بہت سی باتیں گزارش کی، لیکن آج جو مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ایک بالکل نیا پہلو ہے کہ جو ہمارے علماء نے ہمارے لیے پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان خدا کے اوپر حسن ظن رکھ کر کے اپنی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب اپنے اللہ کو، اپنے رب کو پہچان جائے تو پھر انسان کو غم اور اندوہ اور مصیبتوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اہم یہ ہے کہ انسان بلاؤں کے وقت اس کی نگاہ جو ہے اپنے رب کی طرف ہو، اپنے خدا کی طرف ہو، اور کیسے خدا کی طرف؟ ایسے خدا کی طرف کہ جو علیم بھی ہے، جو غنی بھی ہے، جو جانتا ہے کہ میرے بندوں کی، جس کے پاس حکمت پائی جاتی ہے، جس کی صفت حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ بندوں کی ضرورتیں کیا ہیں۔ اللہ ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنی ضرورتوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری نیڈز کیا ہیں، اور ہم غلط چیزوں کو انتخاب کر لیتے ہیں، غلط چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور پھر نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سکون کے حوالے سے فیلئر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے غلط چیز کے اندر یہ سمجھے تھے کہ سکون پایا جاتا ہے، ہم نے اس چیز کو حاصل کر لیا، مگر سکون جو ہے وہ پھر بھی انسان کی زندگی میں نہیں آتا ہے۔ لہذا ہم اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمارا پروردگار حکیم ہے، وہ ہماری ضرورتوں سے زیادہ وہ ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، ہم اپنی ضرورتوں سے اتنا زیادہ واقف نہیں جتنا خدا ہماری ضرورتوں سے واقف ہے۔ اسی طرح سے پروردگار رحیم ہے۔ اگر اللہ کی رحمت کا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ کس قدر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اپنی رحمت کی بارش جو ہے وہ بندوں کے اوپر کرتا ہے، تو پھر انسان جو ہے کتنی بھی بلائیں آ جائے تو ان بلاؤں کو جو ہے، ان مصیبتوں کو انسان رحمت تصور کرے گا، اپنے پروردگار کا عطیہ تصور کرے گا۔ لہذا جو موضوع ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ وہ حسن ظن ہے، پروردگار کے حوالے سے پوزیٹیو تھنکنگ رکھنا ہے، وہ اللہ کے حوالے سے جو ہے حسن ظن رکھنا ہے۔ اور اسی لیے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے کہ حسن الظن راحت للقلب، کہ حسن ظن جو ہے اللہ کے حوالے سے پوزیٹیو تھنکنگ جو ہے انسان کی زندگی میں پائے جانے والے اضطراب کو راحت اور سکون میں بدل دیتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں اضطراب پایا جاتا ہے، انسان کی زندگی میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں پائی جاتی ہے، طبیعت جو ہے وہ دل گھبراتا رہتا ہے، تو اگر اللہ کے حوالے سے انسان کے یہاں حسن ظن پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے انسان کو راحت مل جاتی ہے، اس لیے کہ انسان جانتا ہے کہ جو میرا پروردگار ہے، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جو میرے نظام کو چلا رہا ہے، جس نے مجھے زندہ باقی رکھا ہوا ہے، جس کے اوپر ہر آن جو ہے میری زندگی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ربی لا تکلنی طرفۃ عین ابدا، کہ جو ہم دعا کرتے ہیں پیغمبر اسلام کی بتائی ہوئی کہ پروردگار ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے اوپر جو ہے واگزار مت کرنا، ہمارے اوپر مت چھوڑنا، یعنی ہماری زندگی ٹوٹلی ہر آن ہر لمحہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ ہماری زندگی اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اور جو کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، تو پھر اضطراب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ کے حوالے سے حسن ظن رکھے کہ جو بھی میرا رب کرے گا، جو بھی اللہ کرے گا وہ رحمت ہی رحمت ہوگی۔ ممکن ہے کہ ہمیں جو ہے کچھ دیر کے لیے اس چیز کے اندر جو ہے کراہت محسوس ہو، بری لگے چیز، لیکن وہ چیز بری نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا اسی چیز کو جو ہے حسن ظن کے حوالے سے ہمیں دیکھنا ہے۔ حسن ظن توحید اگر انسان سمجھے تو حسن ظن جو ہے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو خدا سمجھ میں آ جائے، یہ کائنات سمجھ میں آ جائے، انسان اس دنیا کو توحید کی نگاہ سے دیکھنے لگے، یعنی انسان جو ہے آنکھوں پہ ایسا چشمہ لگائے کہ جو ٹرانسپیرنٹ چشمہ ہو، تو پھر انسان کو جو ہے کائنات میں ہر طرف خدا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے آنکھوں پہ چشمہ بلیک رنگ کا لگا ہوا ہو تو دنیا اسے کالی نظر آئے گی، اگر آنکھوں کے اوپر سرخ رنگ کا چشمہ لگا ہوا ہو
تو دنیا جو ہے اسے سرخ نظر آئے گی. تو ضرورت ہے کہ انسان توحید کا شفاف اور صاف ستھرا جو ہے ٹرانسپیرنٹ چشمہ پہنے کہ جس کے اندر جو ہے انسان حقیقت دنیا سے جو ہے وہ واقف ہو. اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، مالک مجھے دنیا جو ہے ایسی دکھا کہ جیسی وہ ہے، جس طرح کی دنیا ہے اس طرح کی مجھے دکھا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے کچھ ہیں اور ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. تو حسن ظن پروردگار اللہ کے حوالے سے حسن جو ہے، حسن ظن جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ یعنی راحت اور سکون پیدا کرتی ہے. اور اللہ کی رحمت کو جب ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ جائیں قرآن مجید کے اندر مختلف تفاسیر کو اٹھا کر کے دیکھیں تو سورہ رحمان خاص طور سے، اور حتی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آپ تفسیر دیکھیں جا کر کے، تو آپ کو اللہ کی رحمانیت کے وہ نکات اور وہ معرفت جو ہے انسان کو حاصل ہوگی کہ انسان کی زندگی جو ہے اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس بزرگان ہیں، علماء ہیں. ایک بزرگ عارف کا کہنا ہے کہ یعنی ان کے حوالے سے داستان ملتی ہے، ایک مرتبہ انہوں نے رات کے وقت جو ہے وہ توسل کیا پروردگار سے، اور اس توسل کے دوران جو ہے پروردگار نے ان کو اپنی رحمت کے کچھ جلوے دکھائے. اللہ نے تجلی کی اپنی رحمت کی، اور جب اللہ کی رحمت کو انہوں نے ملاحظہ کیا تو وہ متحیر ہو گئے کہ اللہ ایسا رحمان و رحیم، اور واقعاً خدا ہے. آپ احادیث میں دیکھیں جا کر کے کہ بسم اللہ کی تفسیر کے اندر جس وقت چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام جو ہے بیان کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے حوالے سے، تو مولا کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور ان 100 حصوں میں سے اللہ نے ایک حصہ جو ہے، یعنی گویا ہم اپنے آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں 1% حصہ جو ہے پروردگار نے اپنی رحمت کا اس دنیا سے مخصوص کیا ہے، اس کائنات سے مخصوص کیا ہے. اگر آپ ڈیپ کے اندر جائیں تو اللہ نے جو یہ کائنات خلق کی ہے، یہ خلق کیوں کی ہے؟ کیا اللہ کے اوپر جو ہے کچھ کسی کا ڈیو تھا کہ وہ اللہ جو ہے وہ کائنات خلق کرے؟ سورج کا کچھ ڈیو تھا، انسان کا کچھ ڈیو تھا کہ بھائی اللہ جو ہے وہ ہمیں خلق کرے؟ نہیں، اللہ نے جو کائنات خلق کی ہے وہ اپنی رحمت سے خلق کی ہے، چونکہ وہ رحمت ایبسولوٹ مرسی ہے، ایبسولوٹ رحمت ہے، لہذا اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ خلقت جو ہے وہ وجود میں آئے. اسی لیے پروردگار کہتا ہے کہ الرحمن خلق الانسان. مطلب کیا؟ یعنی اللہ نے جو خلقت کی ہے، اللہ نے جو کریشن کی ہے، وہ اپنی رحمانیت کے سبب کی ہے. اس کی رحمت تقاضا کرتی تھی، اس کی رحمت جو ہے اس سے ڈیمانڈ کرتی تھی کہ کچھ چیز جو ہے وہ خلق کی جائے، لہذا اللہ نے انسان کو اور اس کائنات کو جو ہے خلق کیا. تو یہاں مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ اللہ کی 100 قسمیں ہیں، اللہ کی مرضی کی جو ہے وہ 100 حصے ہیں، رحمت کے جو ہے 100 حصے ہیں. صرف ایک رحمت کے حصے کا کمال یہ ہے کہ اس نے پوری کائنات کو خلق کر دیا، ائمہ معصومین کو خلق کر دیا، اور جو کچھ مخلوقات ہیں ان سب کو خلق کر دیا، حضرت انسان کو خلق کر دیا صرف ایک حصے میں. اور پھر مولا کہتے ہیں کہ روز قیامت، جب قیامت کا میدان ہوگا، حشر برپا ہوگا، تو وہاں پر پروردگار اپنے 100 کی 100 رحمت کے حصوں کو جو ہے وہ ظاہر کر دے گا. اور جب اللہ اپنی رحمت کے 100 حصوں کو ظاہر کر دے گا تو مولا کہتے ہیں کہ رحمت کا ہر طرف جو ہے نا ایسا جلوہ ہوگا کہ حتی اذا کان یوم القیامہ نشر اللہ تعالی رحمتہ، کہ جب روز قیامت ہوگی اور اللہ اپنی رحمت کو جو ہے وہ نشر کرے گا، حتی تمع ابلیس رحمتہ، یہاں تک کہ وہ ابلیس کہ جو روز اول سے جو ہے اللہ کا مبغوض ہے، جس نے اللہ کی رحمت کو جو ہے بالکل نہیں سراہا ہے، جب اللہ کی اس قدر رحمت کو دیکھے گا تو وہ بھی تمنا کرے گا کہ کاش اللہ کی رحمت جو ہے مجھ تلک آ جائے. تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ اتنی وسیع. تو یہ عارف جو ہے، یہ عالم دین جو ہے اللہ کی رحمت کے جلوے کو دیکھتا ہے ایک رات، اور جب اللہ کی رحمت کے جلوے کو دیکھتا ہے تو خدا سے خطاب کرتا ہے کہ مالک، آج جو تو نے مجھے اپنی رحمت کا جلوہ دکھایا ہے، اگر میں لوگوں سے جا کر کے بتا دوں کہ تو کیسا رحمان ہے،
اپنے بندوں کے اوپر جو ہے کس قدر جو ہے رحمت کی بارش کرتا ہے، اور کس قدر جو ہے تیری رحمت قیامت کے دن جو ہے وہ جلوہ افروز ہوگی، اور تو کس طرح سے اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرتا ہے۔ مالک اگر تیری رحمت کے بارے میں بندوں سے جا کر کے بتا دوں تو کوئی بندہ جو ہے وہ تیری عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کہے گا کہ جب اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے تو پھر مجھے عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایک مرتبہ پروردگار کہتا ہے کہ اس بندے سے، اس عارف سے کہتا ہے کہ دیکھ ٹھیک ہے تو بتا سکتا ہے جا کر کے، لیکن اگر تو میری رحمت کے حوالے سے لوگوں کو جا کر کے کچھ بتاتا ہے تو میرے پاس بھی کچھ ہے تیرے حوالے سے بتانے کے لیے۔ کہا کہ اگر میں لوگوں سے جو تیرے اندر عیوب پائے جاتے ہیں، جو تیرے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، ان کو اگر میں لوگوں کے درمیان عام کر دوں تو کوئی تجھے بٹھانے کے لائق اپنے پاس نہیں سمجھے گا۔ تو اب یہ عارف کہتا ہے کہ پروردگار میں تیری رحمت کے راز کو راز رکھوں گا، تو میری برائیوں کو جو ہے وہ راز رکھوں گا۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ ایک ایسی رحمت ہے۔ ایک حدیث ہے اصول کافی کے اندر شیخ کلینی نے نقل کی ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور وہ اس حوالے سے کہ جس وقت پروردگار نے شیطان کو اور ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، مختصر یہ کہ پروردگار نے کہا کہ اخرج، کہ تو یہاں سے نکل جائے، انکا رجیم، کہ تو جو ہے وہ ملعون ہے، تو جو ہے مردود ہے، لہذا شیطان کو جو ہے وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ اب شیطان چلتے چلتے، پروردگار کی رحمت کو آپ دیکھیں، شیطان چلتے چلتے پروردگار سے کیا کہتا ہے کہ مالک میں نے تیری عبادتیں کی ہیں اتنے برس، یہ سارے واقعات آپ جانتے ہیں لیکن بہت تیزی کے ساتھ جو ہے میں چند جملوں کے اندر خلاصہ کر رہا ہوں کہ مالک مجھے کچھ چاہیے۔ تو کہا کہ کیا چاہیے؟ آدم کو چیلنج کر چکا، کہا کہ ربی بما اغویتنی، مالک تو نے مجھے اس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا مجھے، اور میں اس کی اولاد کے لیے صراط مستقیم کے اوپر لأقعدن لهم صراطک المستقیم، قرآن مجید کی داستان ہے کہ میں صراط مستقیم کے اوپر ان کو بیٹھ جاؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ چیلنج کر کے جاتا ہے جناب آدم علیہ السلام کے فیس کے اوپر، منہ کے اوپر، ہمارے دادا کے فیس کے اوپر، اور اب اللہ سے کہتا ہے کہ پروردگار انذرنی الی یوم یبعثون، مالک مجھے جو ہے اتنی زندگی، لمبی زندگی عنایت کر دے قیامت تک۔ پروردگار نے کہا کہ ٹھیک انک منظرین، کہ ہم نے تجھے جو ہے زندگی عنایت کر دی۔ کہا کہ پروردگار مجھے جو ہے بنی آدم کے لیے، ان کو بہکانے کے لیے کچھ چیزیں دے دے۔ ان میں سے ایک چیز جو ہے شیطان نے مانگی کہ ہر آدمی کے اوپر جو ہے 2 آدمی ہوں، ایک انسان ہوگا، ادھر جو ہے 2 شیطان ہوں گے۔ جیسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ 2 شیطانوں کو خلق کرتا ہے کہ تاکہ ساری زندگی جو ہے 2 شیطان جو ہے ان کو اس انسان کو گمراہ کرتے رہیں۔ اور شیطان جن بھی ہے، ٹھیک ہے، نظر بھی نہیں آتا ہے، جن کہتے ہیں کس کو، یعنی جو انسان کی آنکھوں سے چیز پوشیدہ ہو اسے جن کہا جاتا ہے، جن کے معنی مخفی کیا ہے، تو شیطان کی نسل جو ہے وہ جن کی نسل ہے۔ تو اب پروردگار نے یہ بہت ساری چیزیں دی، طویل جسے کہیں کہ داستان ہے۔ اب جب شیطان جانے لگا تو پروردگار سے جناب آدم کہتے کہ مالک تو نے شیطان کو تو اتنا سب کچھ عنایت کر دیا، میں اور میرے بچے اتنے غریب ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ اکیلے، وہ 2 ہر ایک کے مقابلے میں، اور ایسے کہ وہ نظر بھی نہیں آتے۔ اور شیطان کی ایک کیفیت یہ کہ نظر تو آتا ہی نہیں، محسوس بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی۔ وہ شیطان کہتے کہ خود حدیث ہے کہ ان الشیطان لیجری مجری الدم ابن الآدم، شیطان جو ہے وہ انسان کے خون کے اندر فلو کرتا ہے، جس طرح سے ہماری آرٹریز کے اندر جو ہے وہ بلڈ فلو کرتا ہے، وہ ہماری بلڈ کے ساتھ ہماری ویسلز کے اندر جو ہے شیطان فلو کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی کبھی کبھی شیطان ہمارے وجود میں اس طرح سے آ جاتا ہے جس طرح سے ہمیں اپنے بلڈ سرکولیشن کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہماری باڈی کے اندر بلڈ کس طرح سے سرکولیٹ کر رہا ہے ہر آن ہر لمحہ جو ہے، مگر کبھی ہم نے فیل کیا، ہم محسوس نہیں کرتے ہیں اس کو۔ تو شیطان بھی اسی طرح سے ہمارے وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اب جناب آدم شکایت کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے اتنا سب کچھ شیطان کو دے دیا، میرے لیے کیا رکھا، میری اولاد کے لیے کیا رکھا؟ اور ہم شکر گزار ہیں جناب آدم کے کہ پروردگار سے جناب آدم نے اسلحے لے لیا ہمارے لیے۔ اب پروردگار کہتا ہے کہ ہاں آدم اگر تم نے مطالبہ کیا ہے تو میں تمہاری اولاد کے لیے کچھ سپورٹ دیتا ہوں۔ کہا کہ پروردگار سپورٹ کیا ہے؟ کہا کہ سپورٹ سب سے پہلی سپورٹ یہ ہے، اور بھی بہت ساری سپورٹ دی ہے پروردگار نے۔
کہا کہ ایک سپورٹ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بھی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا بندہ جو ہے ارادہ کرے گا، نیت کرے گا، تو میں اپنے فرشتوں سے کہہ دوں گا کہ اس کے لیے اجر لکھ دیا جائے. صرف ارادہ، ابھی عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایکشن کی بات نہیں ہو رہی، صرف نیک عمل کرنے کی نیت کی. پروردگار کہتا ہے کہ میں ایک اجر جو ہے تو تیرے بیٹے کے لیے، تیری اولاد کے لیے جو ہے وہ لکھ لوں گا. جیسے انسان نے، میرے بندے نے ایک عمل انجام، ایک نیکی کا ارادہ کیا، میں اجر جو ہے لکھ لوں گا کہ گویا اس نے عمل کر لیا، ایک اجر لکھ لوں گا. اور پھر پروردگار کہتا ہے کہ آدم، اگر کوئی میرا بندہ اس عمل کو انجام دے لیتا ہے تو پھر میں 10 کا اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر دوں گا. ایک عمل کرے گا انسان، اجر کتنے ملیں گے؟ 10 ملیں گے. اگر صرف نیت کی ہے تو صرف ایک اجر ملے گا. اگر اس کے اوپر عمل کر لیا نیت کے بعد تو اللہ کہتا ہے کہ میں 10 اس کو دے دوں گا. اس کے مقابلے میں اگر میرا بندہ گناہ کی نیت کرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ میں نیت کے اوپر اس کے لیے کوئی سزا لکھنے والا نہیں ہوں. نیکی کی نیت کرے گا تو ایک اجر، لیکن اگر برائی کی نیت کرے گا، کیونکہ عمل انجام دیا ہی نہیں، اللہ کی عدالت کے خلاف ہے یہ کہ اللہ جو ہے وہ انسان جو ہے عمل انجام نہ دے اس کے لیے سزا لکھ لے. نہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میں کچھ نہیں لکھوں گا. وہ نیت کرے، کچھ نہیں لکھنے والا ہوں. لیکن اگر وہ عمل کو، اس برائی کو انجام دیتا ہے تو میں یہاں پر صرف اور صرف ایک سزا اس کے لیے لکھوں گا، ایک برائی اس کے لیے لکھوں گا. لیکن ادھر نیکی کے مقابلے میں کہا کہ 10 نیکی لکھوں گا. تو یہ گویا پروردگار نے ہمیں انسانوں کو جو ہے ایک سپورٹ دیے، گفٹ دیے. اگر انسان کبھی کبھی گمراہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ اس کے مقابلے میں صرف ایک لکھا جائے گا، اور اگر نیک کام کر لیے تو 10 اجر جو ہے پروردگار. اور پھر دوسری روایت کے اندر ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی برائی کرتا ہے، کوئی غلط کام انجام دیتا ہے، تو پروردگار اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ 7 گھنٹے تلک، 7 hours تلک. اب یہ ساعت جو ہے وہ کون سے ساعت ہے اس کا نہیں پتا ہے. اگر ہم آج کی دنیا کے بھی گھنٹے، یہ 60 منٹ والا جو ہے وہ گھنٹہ بھی شمار کریں تو حدیث کہتے ہیں کہ 60 منٹ تلک، 7 hours تلک، یعنی 7 گھنٹے تلک پروردگار اپنے اینجل سے کہتا ہے، ملائکہ سے کہتا ہے کہ اس کے گناہ کو لکھا نہ جائے اگر کوئی بھولے سے، غلطی سے گناہ کر لیتا ہے. اب یہاں پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ 7 کا لفظ ہی کیوں آیا، یہ 7 گھنٹے کی بات کیوں ہوئی ہے. تو یہاں پر قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے نماز کے حوالے سے کہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ نماز قائم کرو طرفی النہار، دن کے دونوں پہلوؤں کی طرف، یعنی دن کے جو 2 سرے ہوتے ہیں دن کے، ان کے دونوں سروں کے اوپر جو ہے وہ نماز قائم کرو. یعنی جس وقت دن نکلتا ہے اس وقت جو ہے نماز قائم کرو، جس وقت دن جو ہے وہ غروب ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ نماز قائم کرو. مطلب کیا؟ یعنی قرآن مجید کہتا ہے کہ یعنی علماء نے اس کو انٹرپریٹ کیا آیت کو کہ اس سے مراد جو ہے وہ فجر کی نماز ہے، کیونکہ انسان جو ہے دن کا ایک سرا جو ہے وہ فجر کا وقت ہے اور دوسرا سرے کے اندر جو ہے وہ مغرب کا وقت آ جاتا ہے. پھر کہا کہ وزلفا من اللیل، کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار، کہ نماز قائم کرو صبح کے وقت، اور ادھر جو ہے مغرب اور ظہر اور عصر کا وقت ہوتا ہے. یعنی ایک سرا جو ہے فجر کا ہے، دوسرا سرا جو ہے مغرب، یعنی دن کا سرے میں جو ہے نا آخری حصے میں کیا ہوتا ہے، ظہر اور عصر کا نماز کا وقت ہوتا ہے. تو کہا کہ یعنی پہلے جملے میں کہا طرفی النہار سے فجر کا وقت اور ظہر اور عصر کی نماز قائم کرو. پھر اس کے بعد کہا کہ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم کرو کب؟ رات کے وقت. تو علماء کہتے ہیں کہ ذُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ سے مراد جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز ہے. گویا ایک آیت کے اندر جو ہے وہ چھوٹی سی آیت کے اندر پروردگار نے 5 نمازوں کا تذکرہ کر دیا. اب پھر اس کے بعد پروردگار کہتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہا کہ یقیناً نیکیاں جو ہیں برائیوں کو ایریڈیکیٹ کر دیتی ہیں، برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. مطلب کیا ہے؟ یہ حسنات سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کی وضاحت نہیں کی، لیکن حسنات سے کچھ بھی مراد ہو، سب سے اوبویس
ویریفیکیشن حسنات کا جو ہے وہ نماز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ نماز کا تذکرہ ہوا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے علماء کہتے ہیں، بزرگان کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز کو اس کے اپنے اوقات کے اندر ادا کریں، عام طور سے ہم نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز ایک طرف، ظہر عصر کی جو ہے وہ ہم ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، مغرب عشاء کی ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. لیکن حقیقت میں وقت جو ہے وہ افضل والا وقت کون سا ہے؟ وہ 5 الگ الگ وقت ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی نمازوں کو 5 الگ الگ وقت میں پڑھیں تو ہر 7 گھنٹے سے پہلے جو ہے ایک نماز کا وقت آ جاتا ہے. یعنی یہ پروردگار کا کرم ہے. ایک طرف کہتا ہے کہ اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو ملائکہ تم اس کو لکھو نہیں 7 گھنٹے تلک، اور ادھر ہمارے اوپر نماز واجب کر دیتا ہے کہ دیکھو نماز پڑھو، اور ہر نماز کے درمیان جو وقفہ ہے وہ 7 گھنٹے سے کم کا ہے. یعنی انسان نے گناہ کیا، دوسری نماز کا وقت آیا، جیسے وہاں گانا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ جو ہے وہ انسان کے گناہ کا معاف کر دیتا ہے. کیسا کریم، کیسا رحیم پروردگار ہے. اس طرح سے جو ہے اس نے ہمارے اس نظام کو بنایا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اس کا جہنم میں جانے نہ پائے. تو یہ کرم پروردگار ہے. اور پھر صرف یہی نہیں، یہاں پر ایک حدیث بھی ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ المستتر لذنبہ مغفور له، کہ اگر کوئی بندہ گناہ کو چھپ کر کے انجام دیتا ہے تو اللہ جو ہے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. مغفور اللہ. کیوں معاف کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ جب بندہ چھپ کے انجام دیتا ہے تو خود ہی شرمندہ ہے. چھپاتا کس لیے؟ چھپاتا اس لیے کہ اس نے گناہ کیا ہے، وہ شرمندہ ہے گناہ کے اوپر. اگر وہ اپنے گناہ کو چھپا رہا ہے، اسے مخفی رکھ رہا ہے، دوسروں سے سیکریٹ رکھ رہا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی دیکھے، تو پروردگار ایسے گناہ کو اور ایسے انسان کو بھی جو اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ ہے اور اسے چھپا رہا ہے، تو اس کا چھپانا جو ہے وہ دلیل بن جاتا ہے کہ وہ جو ہے شرمندہ ہے، اور شرمندگی دلیل بن جاتی ہے کہ وہ توبہ کر رہا ہے. تو امام رضا کہتے ہیں کہ المستتر بذنبہ مغفور اللہ. لہٰذا ہمیں کہا گیا کہ ہم گناہ جو ہے، اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ ہم اپنے گناہوں کو دوسرے کے سامنے ریویل نہ کریں، دوسرے کے سامنے جو ہے وہ بیان نہ کریں. لیکن اگر ہم نے دوسرے کے سامنے بیان کیا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر گویا ایسا ہے کہ جیسے ہم شرارت کر رہے ہیں. مثلا فرض کریں کہ آپ نے کوئی ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، اب کھلے عام جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے، ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ خدا کے حکم کی توہین کر رہے ہیں. تو اب یہاں کا مولا کیا کہتے ہیں؟ المذیع وَلَهُ واحد. اگر کوئی کھلے عام جو ہے گناہ کرتا ہے، اپنے گناہ کو ریویل کر دیتا ہے، تو پھر پروردگار جو ہے اس گناہ کے مقابلے میں جو ہے ایک سزا جو ہے وہ لکھتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ پروردگار جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح سے رحمت کا مظاہرہ کر رہا ہے. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے. لہذا المذیع. اور آپ دیکھیں جو ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں، جو مذہب کے جو ہمارے جسے کہیں کہ جو حدود اور تعزیرات وغیرہ ہیں، کہ جہاں کوڑے لگنے کی بات ہے، جہاں سزا کی بات ہے کہ حاکم شرع جو ہے وہ کوڑے مارے، حاکم شرع جو ہے وہ ہاتھوں کو کاٹے، یہ تمام جو احکامات ہیں وہ کون سے گناہوں کے لیے؟ وہ ان گناہوں کے لیے کہ جو انسان نے کھلے عام انجام دیے ہوں. لیکن وہ گناہ کے جو انسان چوری سے کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، تو اس کا اور اس کے خدا کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے. اللہ ہر اس گناہ کو کہ جو انسان نے چھپ کے کیا ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور اسی وجہ سے پروردگار نے جو تعزیرات رکھی ہیں، سزا جو ہے صرف ان گناہوں کے لیے رکھی ہے کہ جو انسان علنی طور پہ انجام دیتا ہے. علنی طور کا مطلب یہ ہے کہ انسان نمبر 1 جو ہے وہ اللہ کے حکم کی حرمت کو جو ہے وہ پامال کر رہا ہے. دوسرے جو ہے گویا وہ اللہ کے سامنے جنگ کا اعلان کر رہا ہے کہ مالک تو نے حکم دیا ہے، میں اس کو توڑ رہا ہوں تیرے حکم کو. لہٰذا گویا وہ اللہ کے سامنے محاذ لے کر کے کھڑا ہو گیا، جنگ کا اعلان کر. لہٰذا یہاں حکم دیا گیا کہ اب جو ہے یہاں پر سزا دی جائے، یہاں پر جو ہے وہ کوڑے مارے جائیں. اور اب میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، میں اپنی بات کو جو ہے یہیں پر ختم کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ اہل بیت جو ہے وہ سب کے سب مظہر اہل بیت، مظہر رحمت پروردگار تھے. اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ سب کے سب مظہر تھے.
जनाब अमीर उल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम मज़हर रहमत परवरदिगार पैगंबर इस्लाम रहमतुल लिल आलमीन आका अबू अब्दुल्लाह हुसैन अल्लाह की मजहर का, अल्लाह की रहमत का मजहर बने हुए हैं करबला के अंदर। आता कितने सारे लोग ऐसे थे कि जो करबला के अंदर दुश्मन थे। मौला इमाम हुसैन रसूलुल्लाह का अमामा पहन करके, रसूलुल्लाह की रिदा ओढ़ करके बार बार जाते थे और जाकर के जो है लोगों को बताते थे कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, फर्जंदे रसूल के कत्ल के दर पे हो, तुम जहन्नम में जाना, जहन्नम का रास्ता अपने लिए हमवार कर रहे हो। मगर लोग ये जो जन्नत के ऊपर जो है राजी नहीं थे, कि जो जिद के ऊपर अड़े हुए थे। और आका हुसैन के साथ क्या किया जाता है कि ऐसे मौके पर कि जब इमाम खुतबा देते हैं तो वो अपनी तलवारों को एक दूसरे के साथ बैंग करते हैं, बजाते हैं कि ताकि आका हुसैन के उस खुतबे की आवाज लोगों के कानों तलक न पहुंचने पाए। और यही वो मौका है कि जहां पर आका हुसैन ने अपने चाहने वालों को भी, हत्ता रिवायत के अंदर है कि एक मर्तबा वो मौका कि जब आका हुसैन का लाशा तीरों के ऊपर मुअल्लक है, ऐसे में एक शख्स आता है, तकरीबन 7 अफराद आए हैं, 8 अफराद आए हैं, फिर चाहते हैं कि इमाम हुसैन के सर को कलम कर लें। और जब सर को कलम करना चाहते हैं, एक एक करके आता है, कभी इमाम हुसैन जो उसको देखते हैं, गुफ्तगू करते हैं और वो छोड़ के चला जाता है। इन्हीं अफराद में से एक शख्स आया और सीने के ऊपर आकर के सवार हुआ, खंजर उसके हाथ में, चाहता है कि इमाम हुसैन के सर को कलम कर ले। एक मर्तबा आका ने आंखें खोली, आंख खोलने के बाद कहा कि भाई तू कौन है? तो एक मर्तबा ये कहा कि मैं आपके सर को कलम करने के लिए आया हूँ। तो एक मर्तबा इमाम उससे कहते हैं कि जरा अपने सीने के अपने सीने को, अपने कुर्ते को अपने सीने से हटा, मैं तेरा सीना देखना चाहता हूँ। उसने अपने बटन को खोला या अपने गरीबान को जो है उसने चाक किया और अपना सीना दिखाया। जैसे इमाम ने सीना देखा, कहा कि नहीं, तू वो शख्स नहीं है कि जो मेरा कातिल है। मेरे नाना ने जो है जो निशानदही की थी, वो सारे निशानात, वो अलामतें तेरे अंदर नहीं पाई जाती है। तू क्यों आया है? तू मुझे छोड़ के चला जा। अगर तुझे मेरा कत्ल मकसूद है तो मैं कुछ देर में खुद मर जाने वाला हूँ। मेरे जिस्म के अंदर इतने तीर पेवस्ता है कि अगर मेरे सर को कलम भी ना किया जाए तब भी मैं जिंदा बचने वाला नहीं हूँ। तू अपने हाथों को मेरे खून में क्यों रंगीन करता है? क्यों तो अपने लिए जहन्नम के दरवाजे को खोल रहा है? हाँ अजीजों, जब इमाम ने उसको वसीयतें की, उसको एडवाइजेस की, तो एक मर्तबा एक शख्स रोने लगा और एक मर्तबा रो के कहता है कि फर्जंदे रसूल, आपको मेरी जन्नत की फिक्र है, आपको मेरा ख्याल है, आपको अपना ख्याल नहीं है। हाँ, एक मर्तबा इमाम कहते कि मैं रहमतुल लिल आलमीन का फर्जंद हूँ, मुझे तेरा ख्याल है, तू यहाँ से चला जा, अपने हाथों को मेरे खून में रंगीन मत कर। इसलिए कि कयामत में अगर तू मेरे हाथों को अपने खून में रंगीन करके जाएगा तो तेरी शफाअत होने वाली नहीं है, तू यहाँ से चला जा। हाँ अजीजों, एक मर्तबा ये शख्स रो के कहता है, फर्जंदे रसूल, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम ने कहा कि हाँ, अगर सच्चे दिल से तौबा करता है तो मैं भी तुझे माफ करता हूँ, मेरा खुदा भी तुझे माफ करता है। लो अजीजों, इतना सुना, एक मर्तबा जज्बा ईमानी पैदा हुआ। वही खंजर कि जिससे आका हुसैन के सर को कलम करने के लिए आया था, वही खंजर लेकर के दुश्मनों के ऊपर हमलावर होता है और दुश्मनों को तहोतेज करना चाहता है। यहाँ तक के वो वक्त आ गया कि थक करके, हार करके घोड़े से जमीन के ऊपर गिरता है। सर कलम होने से पहले एक मर्तबा आवाज देता है, ए फर्जंदे रसूल, मैंने आपकी राह में अपनी जान को कुर्बान कर रहा हूँ, रोजे महशर अपने नाना से मेरी शफाअत का वादा कीजिएगा। इमाम ने वहीं तीरों पे मुअल्लक अपने आप ने वहीं से आवाज बुलंद की कि तूने हमारी हिमायत की है, हम तेरी शफाअत की जिम्मेदारी लेती है। हम मेरे बाबा मालिए मुर्तजा साकी कौसर का जाम लिए हुए तेरे मुंतजिर है। मेरे नाना रसूल अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, माँ ज़हरा तेरी शुक्रगुजार है। मालिक हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत इनायत फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो बेरोजगार उनको रोजगार इनायत फरमा। साहिब खाना जिस घर में मजलिस मुनाकिद हो रही, परवरदिगार उनकी तमाम नेक दिली हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगार इस घर को तमाम बलाए दुनियावी उखरवी से महफूज फरमा। शर्र शयातीन और इंस व जिन से इनको और इनकी फैमिली को महफूज फरमा। पालने वाले इनकी औलाद को नेक व सालेह बना। परवरदिगार साहिब खाना की और हाज़रीन के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात को बुलंदी इनायत फरमा। जवार मासूमीन में उनको जगह इनायत फरमा।
پالنے والے جو بھی صاحب خانہ کے مریض ہیں، اسی طرح سے حاضرین کے جو بھی مریض ہیں، مومنین بیمار ہیں، ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار مراج کرام کی عزت و آبرو اور عمر میں اضافہ فرما، غائب ایمان کو بخور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الرحمن زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر سے جوانا اکبر سے جوانا، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر والا اکبر اکبر لاش اکبر میں شاہ جب پہنچے تو ہاتھوں سے تھام کر بولے، میری فریاد میں اے علی اکبر، آگ دل میں میرے لگا دیے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سہنے والا اکبر اکبر میرا سہنے والا اکبر، تمہیں کریے جوان اے آپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں ہو گیا رخسار، مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، لگے خیموں میں جاؤں میں کیسے، لگے خیموں میں جاؤں میں کیسے، لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سہنے والا اکبر اکبر میرا سہنے والا اکبر، جس نے 18 سال پالا تھا، جیسے دیکھے کہ وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارماں، جیسے جی لے کہ وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سہنے والا اکبر اکبر سہنے والا اکبر، ایک آیا قاصد صغرا، یہاں تک تھی وہ دکھی بہنا، اس کو بیمار نے بلایا ہے، صغرا کیا جو بلا ڈالا، اپنے دل سے لگاؤں میں کیسے، لگاؤں میں کیسے، تیرا لاشا
جاؤں میں ایسے اکبر 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 جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی اے میرے آقا جان ہو رہی ہے عطا سر جھکاؤں گا اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عطا سر جھکاؤں گا اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عطا سر جھکاؤں گا میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء میرے لہجے میں بابا کے ادا نام سے تو نے تو رکھ دیا تیری اپنی زبان میرے بابا جان ہو رہی ہے عطا سر جھکاؤں کہاں بابا جان میری داماد کی رہ گئی باموں سے سج گئے جیتے گئی مر گئی حلقہ شام میں نام مر گیا ناتوان اے میرے ہو رہی ہے عطا سر جھکاؤں کہاں گانوں پہ ہے دل کانوں پہ ہے اور نشان جو سکی نہ کے کانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عطا سر جھکاؤں کہاں شام عاشور سے شام کو فاتح میں نے مانگا نہیں ہے خراج فجر میری مادر سے میری ماں کا سکون سن لے ظالم جہاں بابا جان ہو رہی ہے عطا سر جھکاؤں کہاں بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان میری جان بچا یہ
مر گیا چھن گئی جلایا ہے قرآن کا مان بڑھایا ہے توحید پہ گئے کو لٹایا ہے شاکر کا ماتم دل گیر کا ماتم یہ اہل عطا کا ہے نوحہ پیغمبر مارا گیا 6 ماہ کا اصغر مارا گیا عباس دلاور مارا گیا شبیر کا دل بر مارا گیا اکبر کا ماتم اصغر کا ماتم جانا کے لبوں پر تھے یہ صدا احوال جفا آدان ستم کچھ ایسا کیا قاسم کا جو سد پامال ہوا بے حال ہوئے پروا قاسم کا ماتم وہ بے کس کا ماتم قاسم کا غم ہے اور کبرا سکینہ کس سونے آنا دہایا کہتا کہ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سونے آیا دہایا کہتا کہ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سونے آنا دہایا کہتا کہ مر گئی ہائے روندی سکینہ کس سونے آیا دہایا مظلوم دینوں کھا گیا مظلوم دینوں کھا گیا زندان دیا تنہایا کہتا کہ مر گئے ہائے روندی سکینہ کس سونے آنا دہایا کہتا کہ مر گئے ہائے روندی سکینہ کس سونے آنا دہایا ہے بین دی میت دے مجبور بیمار سے آیا جگلاش نے مانی دے لو کے
گئی ہے روندی سکینہ کسے سونے آنا دہایا پیدا مر گئی ہے روندی سکینہ کسے سونے آنا دہایا وہ کدی پوچھ دیا پھپیا تو کہ وہ ظلم کرے دن لوکی اے رسم شامیہ دے جے پتھر مرے دن لوکی اسا اجریا تو کرا کرتے رائے کیوں مر لے مار ستایا پیدا جے مر گئے ہائے روندی سکینہ کسے سونے آنا دہایا جے مر گئی روندی سکینہ کسے سونے آنا دہایا میری مخدوم آدھا کل دنیا تے احسان ہوئے جیری 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 مخدوم آدھا کل دنیا تے احسان ہوئے ساری کائنات اندے پر دیکھو قربان ہوئے ساری کائنات اندے پر دیکھو قربان ہوئے جیری سفروں مادہ کل دنیا تے احسان ہوئے آئے بیک کے بیرنو پہن کا دیر جیتے نہیں بیک کے بیرنو پہن کا دیر جیتے نہیں آئے بیر کس میں دائک رات دا مہمان ہوئے آئے جیری مخدوم مادہ کل دنیا اپنی ہوئے ہے جیری مخدوم آدھا کل دنیا تے احسان ہوئے ہے جیری مخدوم آدھا کل ہے زارا دلال دیتے شام دکھے دینو دعا زارا دلال دیتے شام دکھے الوداع بین تیرا اللہ نگہبان ہوئے ہے جیری مخدوم مادہ کل دنیا تے احسان ہوئے ہے جیری مخدوم مادہ کل دنیا تے احسان ہوئے مولا حق کے مانگا حسن یا حسین مولا حسین یا حسین عابد بیمار کا عابد بیمار کا چلنے سے جو لاچار کا چلنے سے جو لاچار کا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حکیمہ یا حسین مولا حکیمہ یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عسکرِ بے شیر تھا وہ عسکرِ بے شیر تھا اور حرملہ کا تیر تھا اور حرملہ کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں در کٹا پیاسا گلا کیوں در کٹا لرزی زمین اور آسمان مولا حکیمہ یا حسن یا حسین مولا حکیمہ یا حسن یا حسین یا حسین شام غریب آ گئی شام غریب آ گئی عابد کو غیر
لبيك يا عباس 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 لبيك يا داعي الله لبيك يا داعي الله ناري حيدري يا علي يا علي رحم الله من قرأ الفاتحة. زيارة عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمراء، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مسابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع
واتباع ما من هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين، على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مسابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آمين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن المرتضى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا حجة بن الحسن، أجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله في هذه
ذليلا وعليلا تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآله محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي ہم سنائیں گے جب امام آئے، ہم سنائیں گے جب امام آئے، سب دل دکھائیں گے جب امام آئے، غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کو فقر وہ بلا ہم بلا نہیں سکتے، کی فتائی دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے، حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے مختصر نیابت پر، جن کو شک بارہ پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے، ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، سب ہی منہ چرائیں گے، سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے،
کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری، پیش ہم کریں گے کیا، سبت جعفر اپنا تو کل یہی سرمایہ، حمد و نعت و سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے، ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، دل دکھائیں گے جب امام